بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام سابقہ میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہا تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا کہ سارے جائیداد دے دلا کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا، وہاں آ کر ڈیرا ڈال دیا اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا۔ اس طرح اس نے 500 برس خالص و مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں محفوظ رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں درخواستوں کو منظور فرما لیا۔ ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن کو محفوظ فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں، وہاں پر جاتے نہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی یا قیامت کے دن ہوگی۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں، کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی تو میں خوش ہو جاتا، تاکہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو علم بذات صدور ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ 500 سال کی عبادت صرف ایک کٹورا پانی کے بدلے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں ہے، البتہ لے جاؤ اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم کا 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ لے گئے۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپیٹ آئی اور ایک دم سر سے پیر تک خشک ہو گیا اور اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا، یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا، جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا، وہ پیا اور جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کا صلہ ہماری طرف سے ادا ہو گیا، اور تیرا ہی تجویز کردہ تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورا پانی پر راضی ہو گیا اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا، اب حساب دے، تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے؟ جو تجھے روز ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دو۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالوں کو تم نے پیا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جس سے تو زندگی گزارتا رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔
یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے مگر فضل ہی کام دے گا، مخص عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے۔